جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 13 جولائی ہے اور 13 جولائی کے حوالے سے 5 سال پہلے کیا ہوا تھا، کیونکہ میں تو آئی وٹنس ہوں، یعنی شاہد ہوں، بلکہ اس سارے معاملے کے اوپر میں یعنی جب نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ہوئی تو میں اس کے اندر مجھے وکٹمائز بھی کیا گیا، صرف میرے کام کی وجہ سے۔ بطور جرنلسٹ میرا جو میری اسائنمنٹ تھی، اس اسائنمنٹ کو بنیاد بنا کے تو کیا ہوا تھا اس دن، یہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ اس وقت ہم پاکستان کے اندر جو آزادی صحافت ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل آج بھی بہت سارے سوالات ہیں آزادی صحافت کے حوالے سے، لیکن آج سے 5 سال پہلے جس چیز کی ابتدا ہوئی تھی، ایک 1 پیج کریٹ کرنے کے لیے، ایک صفحے کی حکومت بنانے کے لیے، میرا خیال ہے کہ 13 جولائی کا اس میں بہت اہم کردار ہے، جب میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ وطن واپس آئے تھے اپنی گرفتاری کے لیے، اور 23 جولائی کو جو تھا وہ الیکشن تھا، 25 جولائی کو شاید، اور اس الیکشن سے پہلے ان کی جو واپسی تھی وہ اس طرح ممکن ہوئی تھی۔ تو اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں آج بات کریں گے، کچھ بہت عرصے سے رکھی ہوئی دل کی باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آج رکھوں گی میں آج اس معاملے کے اوپر۔ ساتھ میں آج ہی اس کو اس طرح سے بھی یاد کیا جا سکتا ہے کہ آج جج محمد بشیر صاحب جو تھے، انہوں نے بھی جو عمران خان صاحب کا جو مقدمہ ہے اس کو سنا۔ یہ وہی جج ہیں احتساب عدالت کے جو کہ نواز شریف صاحب کے مقدمات سنتے تھے، اور اب جو ہے وہ ان کے سامنے عمران خان صاحب کا مقدمہ ہے، اور وقت کا پہیہ جو ہے وہ اس طرح سے الٹا چلنا شاید شروع ہو گیا ہے۔ جو انہوں نے جو بات آج ہوئی ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ استثناء دیا گیا ان کی اہلیہ کو، کردار بدل جاتے ہیں۔ مثلا آج عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ ہیں، کل نواز شریف اور ان کی بیٹی تھی، وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ان کے خلاف غلط الزامات تھے، اور آج عمران خان صاحب بھی کلیم کرتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ غلط الزامات ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کی جو ہے وہ کیس ہے جو کہ نیب کے سامنے ہے، توشہ خانہ جو کہ ٹرائل کیس ہے جو کہ الیکشن کمیشن نے بھیجا ہے۔ تو وقت بدل جاتا ہے، لیکن وقت کا پہیہ پھر الٹا بھی چلتا ہے، اور مکافات عمل کہیں اس کو یا کچھ اور کہیں، لیکن بہرحال پاکستان کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں۔ ایک چیز جو میں کل میرا جو ولاگ تھا اس کے اندر میں نے بات کی تھی 190 ملین پاؤنڈ کی، اس سے پہلے کہ میں اس کہانی پہ آؤں جو 13 جولائی 2018 کو ہوئی تھی، یا شروع ہوئی تھی پاکستان کے اندر، اس کے اوپر ضرور آنا چاہتی ہوں کہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر الزامات بھی ہیں، اور انہوں نے ایک فیور بھی کیا، ان کے اوپر اس بات کا الزام ہے کہ انہوں نے ملک ریاض کو فیور کیا، لیکن آج بھی جو پاکستان کی کابینہ ہے یا وزیر اعظم ہے وہ اس رقم کو پاکستان کے قومی خزانے میں کیوں جمع نہیں کرا سکے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر کابینہ کا اجلاس بلائیں، اس کے اندر وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم جو تھی ایڈجسٹ کی گئی تھی جرمانے کے اندر، اس کو وہ دوبارہ پاکستان کے خزانے میں جمع کرانے کی بات کریں، جو کہ 40 سے 50 سے 60 ارب روپیہ پاکستان کا جو ہے وہ بنتا ہے، اس کو وہ کرے۔ تو میرا خیال ہے اس معاملے کے اوپر بھی جو موجودہ حکومت ہے اس کو ضرور بات کرنی چاہیے، اور کسی نے ان کو روکا نہیں ہے، تو اگر روکا نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں کیا گیا؟ پچھلے 1 سال میں اس معاملے کے اوپر سیاست زیادہ کی گئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس کے اوپر اس پہ وفاقی کابینہ کو وہ فیصلہ واپس لینا چاہیے، اور واپس لے کے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ رقم کو پاکستان کے قومی خزانے میں دینا چاہیے۔ اچھا، اب جہاں تک 13 جولائی کی بات ہے، 13 جولائی 2018 تھا، اس میں انتخابات کے دن بڑے قریب تھے، اور میں بھی خود بھی ہمارے جو چینل کی طرف سے یعنی آج ٹیلی ویژن کی طرف سے مجھے اسائن کیا گیا تھا کہ میں مختلف جماعتوں کے جو منشور ہیں، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کا منشور بھی تھا، پی ایم ایل این کا بھی منشور تھا، پیپلز پارٹی کا بھی، ان کے اوپر ایک پروگرام کروں۔ تو میں لاہور میں ان 2 جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کر رہی تھی، تو اس دوران ہمارے جو سی او ہیں انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ آسمہ آپ کے پاس ویزا ہے، ویلڈ ویزا برطانیہ کا؟ تو میں نے کہا جی بالکل ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسا ممکن ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کو کور کر سکیں، ان کو وہاں پہ جا کے انٹرویو کر سکیں، کیونکہ یہ بڑا ہسٹوریکل ہوگا کہ وہ وطن واپس آ رہے ہیں الیکشن سے پہلے، اور ان کی گرفتاری ہوگی، جو کہ آئی ٹوٹلی ایگری کہ ایک بڑی سٹوری تھی، لیکن میں جانا نہیں چاہتی تھی اس وقت، لیکن بہرحال چونکہ اسائنمنٹ تھا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتی ہوں۔ بہرحال چینل کی اسائنمنٹ تھی، ٹکٹ بک ہوا، ہم گئے،
کور کیا. نواز شریف صاحب وہاں پہ ان کی اہلیہ بیمار تھیں, ہاسپٹل کے باہر بہت سارے جرنلسٹ تھے, ہم بھی وہاں پہ تھے, اسی شام کو وہاں سے آنا تھا دوپہر کو. تو انہوں نے مجھے, میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے اندر آنا ہے, تو آنے کی اجازت مل گئی اور مجھے نواز شریف صاحب کا انٹرویو مل گیا. اب یہ کوئی 15 سے 20 منٹ کا انٹرویو تھا جو کہ میں نے وہاں پہ کیا, اور وہ انٹرویو جو تھا وہ ہم نے ایک جس میں بیگم کلثوم تھیں مرحومہ, جس کمرے میں, اس کے ساتھ ہی ملحق ایک کافی روم ٹائپ ایک چھوٹا سا بالکل کمرہ ہے, کیونکہ جو یو کے اندر جو بلڈنگز ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہیں, اور ان کا تو وہاں پہ ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر جو ہے وہ چند کرسیاں لگی ہوئی تھیں, اور وہاں پہ نواز شریف صاحب براجمان تھے, وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے صاحبزادے بھی تھے حسین نواز صاحب. تو میں نے موجو جرنلزم کی, یعنی کہ خود ہی کیمرہ بھی پکڑ لیا, پھر اس کے بعد پکڑا بھی دیا ادھر کسی کو کہ بھئی آپ یہ ریکارڈ کریں. تو ہم نے ایک انٹرویو جو ہے ان کے ساتھ, نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا, جس میں جو کہ ہماری آفیشیل اسائنمنٹ تھی. اور کسی بھی, میں آج بھی اس کے اوپر قائم ہوں کہ عمران خان صاحب کا بھی حق ہے کہ اگر وہ اپنا موقف بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا موقف بیان کریں, اور جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں وہ اپنی بات کہیں. تو لیکن اور آزادی اظہار اسی کا مطلب بھی ہے, اس کا نام بھی ہے. تو ان کا وہ پوائنٹ آف ویو تھا جو ہم نے ریکارڈ کیا, اور جب ہم نے وہ ریکارڈ کر لیا تو اس کے بعد ہمارے چینل کو یہ خبریں, ہمارے چینل کے بارے میں یہ خبریں جو تھیں وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو پہنچ چکی تھیں. عمران خان صاحب کی حکومت ابھی وجود میں نہیں آئی تھی, اسٹیبلشمنٹ جو تھی اس نے ہمارے چینل پہ دباؤ ڈالا, اور یوں یہ جو ہمارا انٹرویو تھا یہ آن ایئر ہونے سے پہلے ہی روک دیا گیا, اور سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی جو ہیں وہ دی گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ روک دیا گیا تو ہم چل پڑے وہاں سے, اور جیسے ہی وہاں پہ آئے, یعنی ابوظہبی اترے, اکانومی کلاس کا میرے پاس ٹکٹ تھا, بہت سارے لوگ فرسٹ کلاس میں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے, لیکن میرے پاس اکانومی کلاس کا ٹکٹ تھا. ہم وہاں پہ پہنچے, جب وہاں پہ پہنچے ابوظہبی میں تو ہمیں بتایا گیا کہ ابھی یہاں پہ نواز شریف صاحب کا جہاز جو ہے وہ روک دیا گیا ہے یا رک گیا ہے, اور ان کو انتظار کرنے کا کہا گیا اس جہاز کو. بہت سارے لوگ جو تھے وہ جہاز چھوڑ کے جا رہے تھے, کیونکہ جن کو لاہور پہنچنا تھا وہ اس کانٹروورشل, یعنی کہ اگر کوئی ایک ایسا معاملہ تھا جس کے اوپر شاید لوگ پھنس جاتے, تو کچھ بزنس مین جو تھے انہوں نے اپنی نشستیں چھوڑ دیں, کوئی اور ٹکٹس انہوں نے کروا لی. تو کچھ جو تھیں اس جہاز کی نشستیں وہ خالی ہوئیں, اور میں, عمران طاہر تھے بی بی سی سے, سکندر کرمانی وہ بی بی سی ورلڈ کے تھے, ایک رائٹرز کے جرنلسٹ تھے, بہت سارے اور لوگ تھے جو کہ وہاں پہ لائن میں لگے تھے کہ ان کو اپ گریڈ کر دیا جائے. لیکن اپ گریڈ کرنے کی سہولت جو تھی وہ ان کے پاس وہاں پہ وہ محدود تھی, لہٰذا خوش نصیبی کہیے یا بد نصیبی کہیے, کیونکہ یہیں سے وہ میرے خلاف جو کیمپین ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. وہ جو ٹکٹ تھا وہ اپ گریڈیشن تھی, اس میں مجھے ایک ٹکٹ مل گئی, سکندر کرمانی اور رائٹرز کے اور باقی لوگ جو تھے ان کو بھی مل گئی. تو ہم اس میں, اس جہاز میں اظہر جاوید تھے, مرتضیٰ علی شاہ تھے جو بزنس کلاس میں تھے, وہ پہلے سے ہی پیچھے سے, کوثر کاظمی صاحب یہ پیچھے سے ہی ٹریول کرتے ہوئے آ رہے تھے. ہم 3-4 لوگوں کو یہاں پہ اپ گریڈ کیا گیا. اچھا, اب جب ہم وہاں پہ بیٹھے تھے تو یہ فلائٹ جو تھی یہ ڈیلے ہوتی چلی جا رہی تھی, اور ڈیلے پاکستان کی طرف سے تھا, کیونکہ نواز شریف صاحب کو وہاں پہ اترنا تھا, ان کے خیال میں چیزوں کو کنٹرول کرنا تھا, لہٰذا وہاں پہ بھی شاید کچھ نیگوسیشنز میاں صاحب کے ساتھ وہاں پہ بھی ہوئیں, جو کہ ہمارے پاس اطلاعات پہنچیں کہ ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جائی تھی کہ اگر ابھی بھی آپ واپس چلے جائیں لنڈن تو شاید جو ہے وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اس کی تصدیق جو ہے وہ نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں یا مریم بی بی کر سکتی ہیں, لیکن بہرحال یہ جہاز جو ہے وہ کافی زیادہ تاخیر کا شکار تھا, بہت سی چہمے گوئیاں تھیں. کچھ لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے اور ان کو باہر آنے کی اجازت نہیں تھی. یہ بات تو درست تھی, اور ہمیں بھی جانے کی اجازت نہیں تھی وہاں پہ. تو ہم بہت سارے جرنلسٹ, جس میں ڈاکٹر شاہد مسعود تھے, نصر اللہ ملک صاحب تھے, انٹرنیشنل میڈیا کے بہت سے لوگ تھے, ہم ابوظہبی کے وہاں بیٹھے تھے, جو بزنس لاؤنج تھا وہاں پہ, ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ ہم اپنا کام بھی کر رہے تھے, انتظار بھی کر رہے تھے. تو نواز شریف صاحب کے ساتھ اس وقت رمیزہ نظامی صاحبہ بھی تھیں. انہوں نے ایک فون کیا, صحافیوں سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں. تو ہم بھی کچھ سوال پوچھنا چاہتے تھے. تو یہ ایک بہتر موقع تھا کہ پتہ چلے کہ کیوں جہاز لیٹ ہو رہا ہے, کیا معاملات ہیں, کیا وجہ ہے, بات چیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, اسٹیبلشمنٹ کیا کہہ رہی ہے. یہ سب وہ بہت سے سوالات تھے جو کہ اس وقت اٹھائے جا رہے تھے.
تو معلوم ہوا کہ یہ وہاں چونکہ ان کو آنے کی اجازت نہیں اور ہمیں جانے کی اجازت وہاں پہ نہیں ہے، تو ٹیلی فون کے اوپر جو ہے یہ پریس کانفرنس کی جائے گی اور اس کے بعد پھر وہ ریلیز کیے جائیں گے، جو بھی وائس نوٹس ہوں گے اس کی صورت میں یا ویڈیو کی صورت میں، یعنی ویڈیو اور آڈیو دونوں جو تھے وہاں پہ مریم نواز صاحبہ اور رمیزہ نظامی صاحبہ جو تھیں وہ ان کو دیکھ رہی تھیں، اور وہ آج بھی موجود ہیں، یہ اس بات کی تصدیق وہ کر سکتی ہیں۔ تو وہاں پہ جب کویسچن آنسر شروع ہوئے، بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھے، ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے بھی سوال پوچھا، نصر اللہ ملک صاحب نے بھی، اظہر جاوید صاحب نے بھی، بہت سارے سب صحافیوں کے سوال۔ تو جب میری باری آئی تو میں نے ان سے جب سوال پوچھا تو انہوں نے آگے سے نواز شریف صاحب نے بالکل اسی طرح اگر آج عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا جائے اور وہ روک دیا جائے تو وہ ضرور پوچھیں گے کہ اب کیا وجہ ہوئی بھئی آپ نے میرا انٹرویو کیوں نہیں چلایا، اور یہ ان کا حق تھا کیونکہ ایک انٹرویو ہم نے ان سے کیا تھا۔ انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ آسمہ بی بی کیوں میرا انٹرویو جو ہے وہ نہیں چلایا گیا اور وجہ کیا ہے۔ اس کے جواب میں میں نے کہا جی ظاہر ہے کہ انٹرویو بہت سے مسائل تھے، اس انٹرویو پہ بڑی پابندیاں تھیں، دباؤ تھا، اس لیے یہ انٹرویو جو ہے وہ نہیں چل سکا۔ بہرحال سوشل میڈیا پہ تو اس کی باز گشت ہے کہ کیوں نہیں چلا وغیرہ، یہ ایک الٹا انہوں نے نواز شریف صاحب نے مجھ سے ہی سوال کر دیا تو میں وہاں پر جو ہے میں جواب دے تھی، میں نے ان کو جواب دیا۔ اب جو کمال مہارت دیکھیے، ایک تو میرے سے اسٹیبلشمنٹ کا یہ غصہ کہ میں انٹرویو کو کرنے کیوں گئی ہوں، یعنی دوسری سائڈ کا پوائنٹ آف ویو میں کیوں بیان کرنے گئی ہوں، جو کہ ٹوٹلی میرے چینل کی اسائنمنٹ تھی، میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی۔ ایک تو وہ غصہ اسٹیبلشمنٹ کا چل رہا تھا، پھر وہ جو انٹرویو روکا گیا وہ خبریں چلنا شروع ہو گئی کیونکہ ہم پروموشن کر چکے تھے کہ انٹرویو چلنے والا ہے، وہ غصہ بھی اس کے اندر ایڈ ہو گیا۔ تو مجھے اس وقت جو ہے میرے خلاف مجھے نشان عبرت بنانے کی جو ہے وہ ایک تیاری کی گئی، اور اس آڈیو کلپ کو اٹھا کے، ویڈیو کلپ کو کہ نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اس کو لیکڈ آڈیو اور ویڈیو قرار دیا گیا اور میرے خلاف ایک باضابطہ مہم جو ہے وہ شروع کر دی گئی، جس کا کہ آج تک خاتمہ نہیں ہوا۔ یہاں جو تحریک انصاف کے بہت سے یوٹیوبرز اور تحریک انصاف کے صحافی نما کارکن جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب جو ہے انہوں نے ایک پوری کیمپین جو ہے وہ میرے خلاف لانچ کر دی نام لیے بغیر، اور چونکہ میری نشست جو تھی وہ بالکل آخری نشست مجھے ملی تھی اور ساتھ ہی نواز شریف صاحب کی نشست تھی، تو میری تصویر جو تھی وہ بھی کیمروں کے اندر آ گئی، تو بس اس کے بعد تو کسی نے نہیں پوچھا کہ خاتون جی وہ ایک اینکر رو پڑیں اور یہ ہوا، اور کسی نے نہیں پوچھا کون تھا، وہ میرے نام کے ساتھ منسوب کر کے جو ہے وہ کیمپین چلائی جاتی رہی اور شروع ہو گئی، اور اتنی لیتھل کیمپین کے بہت سارے جو ہمارے ایک خاتون اینکر جو تھیں ایک اور چینل کی، انہوں نے تو یہاں تک لوگوں کو پھیلانا شروع کر دیا کہ مجھے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا وہاں پہ، کیونکہ میرا جھگڑا ہوا تھا وہاں پہ، حالانکہ میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، پورا جہاز صحافیوں سے بھرا ہوا تھا، وہ سب کے سب اکانومی میں تھے، چند جو تھے وہ بزنس کلاس میں تھے، اور ہمیں ایکسیڈنٹل وہ جو تھا وہ اس کے اوپر وہاں پہ نشست ملی۔ منیف فاروق بھی اسی بزنس کلاس میں موجود تھے، سکندر کرمانی تھے اور بہت سارے اور لوگ تھے، جبکہ جو اکانومی کی سائڈ تھی اس میں طاہر عمران تھے، عمران طاہر میرے بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، اور اس پوری چیز کے آئی وٹنس بھی ہیں کیونکہ ہم اکٹھے ہی تھے وہاں پہ۔ انہوں نے وہاں سے میرا ایک فیس بک لائیو بھی کیا تھا BBC کے لیے، وہ بھی بڑا کانٹروورشل انہوں نے بنا دیا۔ مرتضیٰ علی شاہ، اظہر جاوید، کوثر کاظمی، فریحہ ادریس صاحبہ تھیں اس میں، مطلب کون نہیں تھا اس جہاز کے اندر، منیز جہانگیر صاحبہ تھیں اور آسمہ چودھری صاحبہ تھیں، اور پتہ نہیں بہت پورا جہاز بھرا ہوا تھا۔ لیکن چونکہ مجھے نشان عبرت بنانا تھا کہ میں نے نواز شریف صاحب کا پوائنٹ آف ویو کیوں لیا، لہٰذا یہ پوری کیمپین جو تھی وہ میرے خلاف ڈائیورٹ کر دی گئی، اور یہ پوری طرح سے آشرواد تھی ISPR کی، وہاں کے جو اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت کی پوری ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ آپ نے جو ہے یہ کرنا ہے تاکہ باقی بھی ڈر جائیں اور دوسری طرف کا پوائنٹ آف ویو نہیں آئے۔ اور پھر یہ سلسلہ یوں آیا کہ جہاز جو ہے وہ پھر چل پڑا، پھر لاہور میں وہ لینڈ ہوتا ہے، اور یہ اس سے پہلے جہاز کے اندر ہی میں نے مریم صاحبہ سے ریکویسٹ کی کہ چونکہ ہم صحافی ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم ہر طرح کا پوائنٹ آف ویو لیں، اور وہ ایسے مومنٹس تھے جس میں کہ اچھی بائٹس، اچھا انٹرویو مل سکتا تھا، تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے انٹرویو دیجئے، انہوں نے حامی بھر لی، اور لینڈنگ سے کچھ ٹائم پہلے تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے
وہ مریم نواز صاحبہ نے مجھے ایک موبائل فون پہ جو کوثر کاظمی صاحب نے ریکارڈ کیا اور میں نے ان سے سوال پوچھے، وہ جو تھا وہ انہوں نے مجھے وہاں پہ جہاز سے ہی دیا لینڈنگ سے بالکل پہلے، اور اس میں بہت سی باتیں کی، یعنی وہ بہت ہی آنکھ کھولنے والا انٹرویو تھا، کیونکہ 5 سال میں جو کچھ ہوتا رہا یا 4 سال میں جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، وہ مریم نواز صاحبہ نے ڈان لیکس تھی یا ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، جو کچھ بھی تھا جو کہ اب لوگ بات کرتے ہیں، اس وقت کوئی بات نہیں کر رہا تھا، وہ انہوں نے بتایا اور وہ میرے پاس آج بھی موجود ہے۔ چلایا اس لیے نہیں دونوں انٹرویوز اب تک کیونکہ چینل کی پرمیشن نہیں تھی اور یہ چینل کی پراپرٹیز تھی اور میں اس میں بددیانتی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو وہ جو تھا وہ انٹرویو انہوں نے ہمیں ریکارڈ کر کے دیا، پھر لینڈنگ ہو گئی، تمام جو لائٹس تھیں وہ آف کر دی گئیں ایئرپورٹ کی، اور لینڈنگ جب ہو گئی تو میں چونکہ فرنٹ گیٹ پہ تھی اور باقی سارے جو تھے انکلوڈنگ مریم صاحبہ اور ان کے اور میاں نواز شریف صاحب اور تمام جرنلسٹ وہ بیک سائڈ سے، یعنی درمیان کا دروازہ ہوتا ہے وہاں سے نکل رہے تھے، تو میں پائلٹ والا جو گیٹ تھا وہاں پہ کھڑی تھی جب اچانک کچھ لوگ اوپر آتے ہیں اور وہ دروازہ کھولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے اریسٹ کرنا ہے، اور جہاز کا عملہ جو ہے وہ ان کے رستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ وہ بھی میرے پاس ویڈیو موجود ہے آج بھی، جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ اس طرح نہیں آ سکتے، یہ جہاز ہے اور جہاز پہ ہماری اجازت کے بغیر آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کافی دیر کنفنٹریشن تھی جو کہ وہاں پہ ہم نے ریکارڈ کی، چلا اس لیے نہیں سکے کہ حالات ایسے ہو گئے اس کے بعد کہ وہ نہیں چلنے والے تھے، اور جس طرح سے پریشر آ رہا تھا اور جس طرح سے مجھے وہاں پہ جو ہے وہ مارک کر لیا گیا تھا، اور جس طرح سے اس کے بعد جو میرے ساتھ 3.5-4 سال ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے۔ وہ اس کے لیے ایک بہت لمبا وقت جو ہے وہ چاہیے ہوگا ایکسپلین کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ کس طرح سے میرے گھر میں 2 دفعہ گھسنے کی کوشش کی گئی، مجھے ڈرانے کی، ہراساں کرنے کی، دھمکیاں، مختلف قسم کی دھمکیاں، جس میں کہ یہاں تک یہ بات کہ آپ کو رانا ثناء اللہ کی طرح جو ہے وہ آپ کو ہیوملیٹ کیا جائے گا، آپ کے خلاف جو ہے وہ کوئی آپ کو سرپرائز دیا جائے گا، اور پھر میری کیریکٹر اسیسینیشن، اور ہر روز ایک نئی کیمپین میرے خلاف جو ہے وہ لانچ کی جاتی رہی، جس میں کہ یہ جتنے بھی تحریک انصاف کے یوٹیوبرز اور یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے ان کے چھوڑے ہوئے لوگ تھے وہ سب کے سب اس کے اندر بھرپور شریک تھے اور آج بھی شریک ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ کبھی کوئی جھوٹی داستان میرے خلاف، کبھی کوئی جھوٹی داستان میرے خلاف لی جاتی، اور میں چپ بھی رہتی ہوں، میں زیادہ جواب نہیں دیتی۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ اگر اسی طرح سے قافلہ رک جائے کتوں کے بھونکنے سے تو پھر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ اور ہم نے یہ کہانی سن رکھی تھی بچپن سے کہ اگر آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ پتھر کے ہو جائیں گے، تو یہ تو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں، انگیج کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہیں رکے رہیں، کارواں آگے نہ بڑھے، قافلہ آگے نہ بڑھے۔ تو یہ جو ساری معاملات تھے وہ اس کے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسی دن نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان کی صاحبزادی کو وہیں پہ جہاز سے اترتے گرفتار کیا گیا، سراؤنڈڈ تھے وہ بہت سارے جو رینجرز اہلکار تھے یا جو بھی اے ایس ایف تھی شاید، ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ان گھیرا ڈالا ہوا تھا، اور پھر ان کو وہاں سے لے کے اسلام آباد آیا گیا، اور پھر وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس پورے دوران جو ہے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے۔ تو آج یہ کہانی اس لیے مجھے یاد آئی کہ 13 جولائی ہے، ایک دفعہ پھر انتخابات کچھ ماہ کے بعد ہونے ہیں، ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنا ایک اور وزیر اعظم جو ہیں ان کے خلاف، اس وزیر اعظم کے خلاف جو کہ بعد میں جو اس پورے 13 جولائی کے معاملات کے بینیفیشری تھے، یعنی ان کے لیے اسٹیج تیار کیا جا رہا تھا، زبان بندی کی جا رہی تھی، ماحول بنایا جا رہا تھا، وہ تمام کا تمام جسے کہنا چاہیے وہ ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا تھا جس میں کہ 1 پیج کمنٹ بنائی جا سکے، جس میں کہ اپنی مرضی کے لوگ، اپنی مرضی کے چہرے پارلیمنٹ میں لائے جا سکیں، حکومت بنائی جا سکے، اور یہ سب کچھ ہوا، پھر سب نے دیکھا۔ تو آج جو ہے وہ عمران خان صاحب کا آج کے دن سے ہی ٹرائل کا آغاز ہوا ہے۔ احتساب عدالت میں آج پہلی جو ہے وہ خود تو پیش نہیں ہوئے، لیکن بہرحال اس مقدمے کا آغاز ہوا ہے۔ ان کی اہلیہ جو کہ بعد میں بھی مختلف جو صحافیوں کے خلاف کیمپینز چلتی رہیں، اس میں ان کے اوپر بہت بڑا الزام ہے، کاش کہ وہ اس کا جواب دے سکیں، میں ان کا انٹرویو کرنے کو تیار ہوں، کہ جس طرح سے وہ پیچھے رہیں اور پیچھے رہ کے وہ چلواتی رہیں کیمپینز وغیرہ، یہ سب ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے۔ لیکن ہم آج بھی زبان بندی کے خلاف ہے، لیکن اظہار آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے
آپ گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں، ان کے خلاف جھوٹی بہتان تراشی کی مہم چلائیں، آپ ان پہ الزام لگائیں، آپ ان کے خلاف انسائٹمنٹ کریں اور ان کو لوگوں کے اوپر چھوڑ دیں کہ پھر عوام جو ہے ان کے ساتھ جو کرنا چاہے وہ کرے. یہ آزادی اظہار قطعی طور پر نہیں ہے. اس پہ ہمیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا. آزادی اظہار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی سوچ، اپنی بات کو اچھے پیرائے میں ایک جو لبرٹیز دی گئی ہیں، آئینی کور ملا ہے، اس کے مطابق کرنے کی آزادی رکھتا ہے. شخصی آزادی، مذہبی آزادی، متحرک ہونے کی یا موومنٹ کی آزادی، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی کہ زبان کی، یعنی کہ جو کہا جائے اس کی آزادی وہ ملے. اس کے لیے ہم ہمیشہ کھڑے رہے تھے، کھڑے رہے ہیں اور کھڑے رہیں گے. تو بہرحال یہ ایک مجھے آج دلچسپ لگا، اور اسی پیرائے میں نے سوچا کہ میں یہ جو واقعات تھے ریکارڈ کے لیے وہ آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.